یا اللہ سانو سارے نو لے جاویں جڑا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے اور سرکار کے غلام ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کندھوں پہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ روز مرہ کا حساب و کتاب، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں کبھی کسی فرشتے نے اتنا ناز نہیں کیا کہ یار میں شاہ صاحب کے کندھوں پہ موجود ہوں، میں جناب قبلہ دستگیر صاحب کے کندھوں پہ موجود ہوں، میں جناب اقبال بھائی کے کندھوں پہ موجود ہوں۔ ارے قربان جاؤں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین اپنے اوپر یہ ناز کرتے ہیں کہ ہم تو اس کندھوں پہ موجود ہیں جن کندھوں پہ سواری میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ ہمیں تو ناز ہے اپنے آپ پہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ کرامن کاتبین کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے صدیق اکبر کی برائی نہیں دیکھی نہ لکھی ہے، ہم نے جب بھی قلم اٹھایا تو نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دن سامنا ابلیس سے ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ شیطان سے ہو گیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے شیطان بتا تو صحیح تیری نظر میں کوئی ایسا بھی بندہ جو تیرے جال میں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ڈیلی ہے یار، جو تیرے جال میں نہیں آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے سب کو گھیرا ہوگا، کبھی کسی کو صراط مستقیم کے رستے سے ہٹایا ہوگا، کبھی کس کو نماز کے رستے سے ہٹایا ہوگا، کبھی کسی کو زکوٰۃ کے رستے سے ہٹایا ہوگا، ایک دوسرے کی لڑائی کروائی ہوگی۔ بتا تو صحیح میرے صدیق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرے صدیق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابلیس بول کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو صدیق کو اس وقت سے گھیر رہا ہوں جب یہ ایمان والا نہیں تھا، اس وقت میرے گھیرے میں نہیں آیا، اب تو صاحب ایمان ہو چکا ہے۔ لگتا ہے بات اوپر سے گزر گئی، بات اوپر سے گزر گئی کہ صدیق کی طرف میں جب بھی پلٹا ہوں، جب بھی میں نے اس پہ وار کرنا چاہا، یہ اس وقت ایمان میں نہیں تھا، اس وقت میرے قابو میں نہیں آیا۔ اب تو صاحب ایمان ہے، اب تو کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ کا غلام بن چکا ہے۔ لیکن میں تو اس صدیق کی بات کر رہا ہوں کہ والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک آپ ایک دن لے گئے اور بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق بھی ہے وہ عتیق بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، واہ 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 جی۔ ابو قحافہ کہتے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے تو دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو کھلا۔ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن جب بات نہیں مانی تو ایک دے ماری، تو جناب ابو قحافہ نے بھی دے مارا۔ اور گھر میں جب واپس آئے تو آپ کی والدہ محترمہ کو یہ بتایا، یہ معاملات بتایا، تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی آپ نے کیوں مارا؟ یہ اس وقت نہیں مجھے جھکنے دیتا تھا جب میرے پیٹ میں تھا، جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت نہیں یہ مجھے جھکنے دیتا تھا۔ یہ وہ صدیق ہے جو شروع سے ہی اتقا کا منصب لے کے آیا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ایک دن سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سے نکلے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا جب مصطفیٰ کریم کی زیارت بھی کی ہوگی، میرے مصطفیٰ سے کچھ سنا بھی ہوگا، اور جب نکلے تو سامنے نظر کس پہ پڑتی ہے؟ النظر وجہ علی عبادت۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نکلتے ہیں، سامنے مولا علی ہے۔ جب مولا علی اور صدیق اکبر قریب ہوئے تو دونوں نے آپس میں مصافحہ کیا، ایک دوسرے کے گلے لگایا۔ سبحان اللہ، آج لوگ باتیں کرتے ہیں یار، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا علی آپ کو مبارک ہو۔ علی پوچھتے ہیں اے صدیق کس چیز کی مبارک؟ صدیق اکبر بول کے کہتے ہیں اے یا علی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔
یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی. اب یا علی کہنے لگے اے سیدنا صدیق اکبر خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک، لیکن میں نے بھی زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، میں نے بھی زبان مصطفیٰ سے سنا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا علی آپ نے کیا سنا ہے؟ لیکن مولا علی نے فرمایا صدیق تجھے بھی مبارک، سبحان اللہ، تجھے بھی مبارک. فرمایا کس چیز کی مبارک؟ کہا تو نے مجھے مبارک دی کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا. لیکن علی کہتے ہیں صدیق تجھے مبارک، ٹکٹ مصطفیٰ نے فرمایا اس کو دینا جس کے دل میں حب صدیق ہوگا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، صدق کے تاجدار حق چاریار، صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار. فرمایا جنت کا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں حب صدیق ہوگا. حب سیدھے دن رات ہی گلا کرتے ہیں، نہیں آگدے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھ لے رسول پاک تو عظمت صدیق دی. آگے میرے بھائی جناب تصور بھائی یہ بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی انگوٹھی کو اتار کر دیا صدیق اکبر کو. کہا اے صدیق جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ اس انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے کے آؤ. سبحان اللہ. کس کا نام؟ اللہ کا. اللہ کا نام لکھوا کے لے کے آؤ. اب صدیق نے انگوٹھی کو پکڑا اور پکڑ کر چل دیے، پکڑ کر چل دیے. چلتے چلتے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے، اللہ کا نام لکھوانا ہے. میں نے تو اذان پڑھی تو اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے تو کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے، میں نے اذان پڑھی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے، میں نے اقامت پڑھی اقامت میں اللہ کے ساتھ محبوب کا نام ہے، میں نے نماز پڑھی اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے. جہاں جہاں بھی ذکر خدا میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے وہیں پہ مصطفیٰ کا نام ہے. تو بتاؤ صدیق کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو جدا کر دوں؟ صدیق نے یہ گوارا نہ کیا. اب صدیق پہنچے تو کہا اس میں اللہ اور اس کے نام محمد لکھ دے. اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھ دے. ارے جس کے جنت کے محل کے اندر جنت کے پلروں کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے، جنت کی پیاری پیاری جگہ جگہ پہ اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے. اب صدیق نے بولا صدیق کون ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کو جدا کر دے؟ اب اتنا کہنا تھا، سنار کو کہہ کے چل دیے چل دیے چل دیے. اب چل دیے. کچھ دن گزرے یا ایک دن گزرا 2 دن گزرے. سرکار نے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ، فرمایا وہ انگوٹھی دی تھی تمہیں، انگوٹھی دی تھی وہ کہاں ہے؟ لے کے آؤ. صدیق اکبر اٹھتے ہیں جی یا رسول اللہ میں ابھی لے کے آیا. اب صدیق اٹھے اور چل دیے اس سنار کے پاس. جب پہنچے نا تو کہا وہ انگوٹھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ انگوٹھی پیک کر کے رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کیا کر کے رکھی ہوئی تھی؟ پیک کر کے رکھی. تو کوئی بھی کسی کو گفٹ دیندا ہے یار، تحفہ دیندا ہے تے ایویں تے نہیں ہاتھ 'چ پھڑا دیندا، پیک کر کے دیندا ہے نا. ہاں جی، او سنارا دا تے کام ہے نا کہ جدوں اسی انگوٹھی لے جاواں گے سانوں وہ شاپر جی یا اوتے لفافہ جا لپیٹ کے دین گے، پھر اسی جناب انہوں چیک کراں گے کڈ کے گھر لیا کے. لیکن جدوں سیدنا صدیق اکبر نو پیش کیتی نا، سیدنا صدیق اکبر نے اوویں ہی بوجھے 'چ پا لے. واہ واہ سبحان اللہ نہیں یار، وہ بھی جیب 'چ پا لئی.
تے چل دیتا جدو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ چ پہنچے ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پیش کی، سرکار نے انگوٹھی کڈی، جدو انگوٹھی کڈی تے سرکار نے انج نظر ماری، سبحان اللہ، نظر ماری تے لکھیا سی اللہ محمد تے صدیق۔ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ کی کر کے لیا ہے؟ یا رسول اللہ مینوں چنگا نہیں لگا، مینوں چنگا نہیں لگا کہ میں اللہ دے نام تو تہاڈا نام جدا کردا۔ فرمایا یہ تے میں پوچھیا ہی نہیں، اے کی کیتا ہے؟ اے تے میں پوچھیا ہی نہیں تینوں، اے کی کیتا ہے؟ یا رسول اللہ میں تے انہاں ہی لکھایا۔ فرمایا ایتھے لکھیا ہے اللہ محمد صدیق۔ فرمایا اے دو تین نام لکھے نے، اے تیسرا نام سونے اللہ جپالا مینوں نہیں پتا، فوراً جبریل حاضر ہوندے نے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی لجپال نے فرمایا وعلیکم السلام، جبریل کیویں آیا ہے؟ سونے اللہ جپالا جویں صدیق نو گوارا نہیں سی کہ اللہ دے نام تو محبوب دے نام جدا کرنا، ایویں اللہ نو بھی جناب گوارا نہیں سی کہ حبیب دے نام تو حبیب دا نام جدا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب کہ جویں اللہ نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دی ذات نو گوارا نہیں کہ اللہ دے نام تو محبوب دے نام تو جدا کرنا، تے اللہ نے فرمایا مینوں بھی گوارا نہیں سی ماشاءاللہ کہ میں یار دے نام تو یار دا نام جدا کر دواں۔ اتنا پیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دا، اتنی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک نال، تو احباب ذی وقار کہ او صدیق نے جڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر وقت نال نے۔ ایک دن آخری حدیث مبارکہ سماعت کر دے چلے جاؤ، کیونکہ سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک ایک رات ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حق کے سیدہ عائشہ الصدیقہ، صدیق باب دی صدیقہ سبحان اللہ، آپ دی گود ہے تے گود دے اندر سر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبوبہ بی بی نے تے تہاڈی میری ماں نے، بے شک بے شک، انج سرکار دا سر پاک ہے تے ام المومنین دی گود ہے۔ ہن سرکار لیٹے ہوئے نے، سرکار دی نظراں آسماناں تے، ام المومنین دی نظر اٹھی آسماناں ول تے ویکھیا کہ ستاریاں دا جرمٹ ہی جرمٹ ہے۔ سبحان اللہ، سجے ویکھیا تے ستارے، کھبے ویکھیا تے ستارے، آسمان تے جتھے بھی نگاہ جاندی ہے دور دراز تک ستارے ہی ستارے۔ عرض کیتی سونے لجپالا ایک سوال کراں؟ میرے لجپال نے فرمایا عائشہ گل کر۔ یا رسول اللہ اے آسمان دے ستاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں کدیاں نیکیاں سبحان اللہ۔ اللہ، بندہ وہی گل کر سکدا ہے نا جدا عقیدہ مضبوط ہوے، جدا ایمان مضبوط ہوے، واہ واہ، ہاں جی، کیا کہنے، جدا ایمان مضبوط ہوے، سلامت رہو جی، ماشاءاللہ، انہاں بیبییاں نو دا دے ہاں جی، جڑیاں جاندیاں سن اتنے تے دن رات بلکہ سالہ سال لگ جان کے کیلکولیٹ کرن لگیا کہ آسمان تے ستارے ہے کنے نے۔ ہاں جی، میں مہینہ دے چھڑدا یار تانوں 2 مہینے دے چھڑدا، اے ستارے گن کے مینوں کیلکولیٹ کر کے دسو۔ لیکن ام المومنین نے عقیدہ دیتا ہاں، کداں والا اہل سنت و جماعت والا، بے شک بے شک، جانتے ہیں، کہ حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ حق کے، عرض کیتی سونے لجپالا یا آسمان دے ستاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں؟ تیرے تے میرے لجپال نے کوئی دیر نہیں لائی، کوئی منٹ نہیں لائے، کوئی سیکنڈ نہیں لایا، آپ نے فرمایا کہ انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے۔ سبحان اللہ، کدیاں نے؟ عمر پاک، بولو نا یار کدیاں نے؟ عمر پاک دیاں نے۔ فوراً سیدہ پاک دیاں اکھاں چوں آنسو آئے، ہوئے 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 غمگین ہوئیاں۔ تیرے تے میرے لجپال دی نظر سیدہ دی اکھاں تے پئی، نظر چہرے تے پئی۔ سرکار نے پوچھا عائشہ کی گل ہے غمگین کیوں ہو گئی ہے؟ عرض کیتی مینوں تے لگا سی میرے باپ دیاں ہون گیاں، میرے تے باپ دیاں ہون گیاں، صدیق اکبر دیاں ہون گیاں۔ میرے لجپال نے فرمایا اے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی پریشان نہ ہو، اے ساریاں آسمان دے ستارے دے برابر جنیاں بھی نیکیاں نے، اے ایک پاسے تیرے باپ دی غار والی نیکی ایک پاسے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صدقے صدقے یہ سیدنا صدیق کیا اکبر کہہ رضی رہے اللہ ہیں؟ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دی شان سلامت و شان ہے، یہ ہے۔ آپ دا مقام ہے کہ واہ۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ حق گئے، ہے۔ ہاں۔ لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ احباب ذی وقار ہے، قلم ٹوٹ سکدے نے، سیاہیاں مک سکدیاں نے، لیکن انہاں بندیاں خاصا نہیں شاناں کبھی بھی ختم ہو سکدیاں نہیں۔ وہ احباب ذی وقار ہے، ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے، ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔